تو ایک آسان حل ہے پاکستان میں ڈالرز کو لانے کا، وہ ہے آئی ٹی، جو کہ ہمارے ینگسٹرز کر رہے ہیں، ینگ گائز کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فری لانسرز ہیں، سافٹ ویئر انڈسٹریز ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ورچولی باہر وہ کام کر رہے ہیں، یہاں پر انہوں نے ورچولی اپنے دفتر بنائے ہوئے ہیں، فری لانسرز ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ باہر سے ڈالرز لاتے ہیں پاکستان، اور یہ ایک آسان ترین حل ہے، ایک آسان ترین ذریعہ ہے پاکستان میں ڈالرز لانے کا۔ لاکھوں ڈالر، کروڑوں ڈالر، چلو نہیں تو لاکھوں ڈالر تو جو ینگسٹرز ہیں وہ پر منتھ اور پر ڈے اور پر ایئر اور پر ویک لے کے آتے ہیں پاکستان۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، مزید فیسیلیٹیٹ کریں، ہماری گورنمنٹس کو چاہیے ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کریں، وہ تمام چیزیں کرنے کی بجائے، ان کو ریسورسز فراہم کرنے کی بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے انٹرنیٹ سلو کر دیا، ٹھیک ہے، اور انٹرنیٹ سلو کر کے وہ بیچارے فری لانسرز بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ یہاں پہ ورچولی کام کرتے ہیں، اور ورچولی کام کرنے کے لیے آپ کو وی پی این کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو یہاں سے بیٹھ کے جو دوسری کنٹریز ہیں وہاں پہ ریموٹ ایکسیس چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو سپیڈ نیٹ کی بہت ہینڈسم چاہیے ہوتی ہے، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم نے تو پہلے جو نیٹ آ رہا تھا اس کی بھی سپیڈ سلو کر دی، اور پھر ہم نے بلاکیج کرنا شروع کر دی مختلف ویب سائٹس کی، مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں۔ اب وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھ کے پیسہ کما رہے، ڈالر ہمارے، ہم کہاں کیسے کمائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ پریشان ہے، وہ کیسے سروسز دیں یہاں پر بیٹھ کر؟ پھر حل یہی ہے، یہاں سے وہ باہر جانے کی کوشش کریں گے، جو یہاں پہ ڈالر آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے۔ ہم اب اس کی کمپیریٹیولی آپ دیکھیں کہ پھر رہی سی کسر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم سینٹ میں وہ کچھ لوگ قرارداد لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں فیس بک بھی بند کر دو، ٹویٹر بھی بند کر دو، یوٹیوب بھی بند کر دو، ٹک ٹاک بھی بند کر دو، یہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ ہر چیز کے نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو بند کر دیں، دنیا ان کو استعمال کر کے چاند پر پہنچ گئی ہے، اور آپ لوگ ان کو بند کرنے کی بات کریں، آپ ان کو ریگولیٹ کریں، وہ پالیسیز بنائیں۔ آپ ان پلیٹ فارمز کے، ٹویٹر کے، فیس بک کے، یوٹیوب کے دفاتر پاکستان میں کھولیں۔ سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو آپ ریڈ زون میں کھول دیں ان کو دفاتر جہاں پہ ایمبیسیز ہیں، آپ ان کو سیکورٹی دیں۔ اسٹیٹ سے بڑا کون ہے؟ کیا یہ جو انتشار پسند ہیں یا جو بھی ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، جو 4 دن بعد نکل آتے ہیں، کوئی بھی لوگ ہیں، تو کیا اسٹیٹ سے بڑے؟ بالکل نہیں۔ اسٹیٹ کی ترقی، اسٹیٹ کی بقا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، عوام کی ترقی، عوام کی بقا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس چیز سے اسٹیٹ کو فائدہ ہوتا ہے، ہماری عوام کا فائدہ نکلتا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے تو فاتر پاکستان کھولیں، آپ ایک مضبوط لا لیتے ہیں، وہ لا آف لینڈ کے تحت کام کریں گے۔ جو کنٹینٹ، جو ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، جو پروپیگنڈا اسٹیٹ کے انگیز جاتا ہے، اسٹیٹ کے وجود کے انگیز جاتا ہے، اس کے لیے ایک مضبوط آپ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، آپ ڈیفیمیشن لا لے کے ہیں، قانون کو مضبوط کریں، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو جب آپ قانون مضبوط کریں گے، ان کے پاس آپ کا قانون پڑا ہوگا، لا آف لینڈ ہوگا، اس کے اگینسٹ جو بھی کنٹینٹ ہوگا وہ ریموو کریں گے فوری طور پر، بات ختم۔ اور وہ اس کو اکاؤنٹس کو ان لوگوں کو سسپینڈ کر دیں گے، جو کہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی ان کو پالیسی کے انگیسٹ، یہاں پہ ٹویٹر پہ کوئی کنٹینٹ ہوتا ہے، وہ 2 دفعہ 3 دفعہ وارننگ دیتے ہیں، اس کے بعد اس بندے کو، اس کی شکل کو پرماننٹلی بین کر دیتے ہیں ٹویٹر پر کہ آپ اپنا اکاؤنٹ تک نہیں بنا سکتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بند کر رہے ہیں۔ بھئی آپ ان کے ساتھ معاہدہ کریں، ان کو لے کے آئیں پاکستان، آپ کو اس کا حل نکالیں نا۔ اس کا حل یہ تو نہیں آپ بند کر دیں، اس کا مطلب آپ کے پاس جو ایک واحد رستہ ہے ڈالر پاکستان لانے کا وہ بھی بند کر دیں۔ اور اس کے کمپیریٹیولی آپ دیکھیں کہ ہم پیچھے کیوں ہیں اپنے ہمسایہ ملک۔ ہمارا ہمسایہ ملک 7 آئی ٹی سٹی بنائے ہیں انڈیا نے اپنے ملک میں، اور بنگلور انڈیا ایک جو پہلا سلیکن ویلی جو ہے وہ امریکہ کے اندر، اور دوسری دنیا کی جو سب سے بڑی سلیکن ویلی ہے وہ انڈیا بنگلور کے اندر ہے، جو کہ آئی ٹی میں، اور ان کی 1 کروڑ سم تھنگ جو ہے وہ آبادی ہے، پر لاہور کے برابر تقریباً آبادی ہے، اور ان کی آپ ترقی، ان کا آپ ماڈل دیکھیں کام کرنے کا، وہ لاہور کیا پاکستان سے کئی گنا آگے ہے۔ جو وہ پیسے وہاں سے کما رہے ہیں، یہاں پر صرف ایک عرفہ کریم ٹاور ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بنگلور میں آپ دیکھیں تو 15 لاکھ تجربہ کار آئی ٹی جو پروفیشنلز ہیں وہ صرف ایک بنگلور میں سلیکن ویلی میں کام کر رہے ہیں، اور وہ اربوں کا ریونیو جو ہے وہ اپنے کنٹری کو کما کے دے رہے ہیں۔ ہمارا تو اتنا بجٹ پورے پاکستان کا جتنا وہ آئی ٹی سے کما رہے ہیں۔ تو ہمیں تو چاہیے ان چیزوں کو ریگولیٹ کریں۔ خدارا آپ جو بھی اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں، جو بھی فیصلہ ساز ہیں، آپ اس سے نوجوانوں،
آپ کو اس وقت یہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہے، یہ جو ففتھ جنریشن ہے، یہ بہت بدل چکی ہے. آپ کو ان کی سمپتھی چاہیے، آپ کو ان کی حمایت چاہیے، اور اس طرح سے آپ حمایت نہیں کمائیں گے ان کی نفرت مزید بڑھے گی. اس نفرت کو دعوت دینے کی بجائے آپ ان کو یہ ریسورسز دیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ پروپیگنڈے پہ جو ہے وہ ریلائی کرتی ہے. بہت زیادہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایک نیچرل جو ایک بیانیہ ہوتا ہے، فینومینا ہوتا ہے، اس کے اوپر چلنے کے بجائے وہ پروپیگنڈے کے اوپر بلیو کرتی ہیں، اور وہ اسی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ پولرائزیشن ہے وہ کم نہیں ہو پائی بلکہ وہ بڑھی ہے. اور خاص طور پر پولیٹیکل جو ایک اٹریکشن ہے اس کی وجہ سے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو پولرائزیشن ہے، عوام کے اندر انتشار ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے وہ کم ہوا. وہ اسی وجہ سے ہوا کیونکہ آپ نے پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں، اپنے فالوورز کے ذہنوں میں وہ چیز جو ہے وہ بھر دی ہے کہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہم آگے ہیں. ہم کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے، اسلام نہیں لے سکتے کسی کا. ہم تو بلکہ اب تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جاتا، ایک دوسرے کو فیس کرنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کیا جاتا. تو یہ سب کچھ ایک پروپیگنڈا جو ایک وارفیئر ہے اس کی وجہ سے ہے. اور اس کے اندر جو مین اسٹالورٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، وہ کچھ تو پاکستان کے اندر ہیں اور کچھ پاکستان کے باہر ہیں. ان میں عادل راجہ، حیدر مہندی، موہت پیرزادہ، صابر شاکر وغیرہ یہ نام جو ہے وہ سر فہرست ہیں، جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو، جو کہ پروپیگنڈا تھیوریز کو لے کر آتے ہیں. اور ان پروپیگنڈا تھیوریز، اور پتہ ہے کہ پاکستان میں جو کانسپریسی تھیوریز ہیں، پروپیگنڈا تھیوریز ہیں، مرچ مسالہ ہے، وہ ٹوسٹ ہے خبروں میں، وہ زیادہ بکتا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فالوور ہے، جو ورکر ہے، جو ایکٹیوسٹ ہے، سب سے زیادہ خریدار وہی ہے ان کی تھیوریز کا، اور وہ ڈیفینیٹلی ان کی دکانداری چلتی ہے. تو عادل راجہ نے اس کو بہت زیادہ بیچا، لیکن اب جب وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، جب اس نے اس قدر ڈیمیج کر دیا عادل راجہ نے کہ اب آپ چاہے اس سے ظاہر لا تعلقی کریں یا نہ کریں اس کا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب آپ اس نہج پر آ چکے ہیں جس نہج پر اس کے پروپیگنڈرز نے آپ کو لے کر آنا تھا. عادل راجہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ شیر افضل مروت سے ٹکر لیتا رہتا ہے. اکثر وہ دیگر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک آدھ لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، لیکن شیر افضل مروت چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کراؤڈ پلر ہیں، لیڈر ہیں، وہ بلکہ خود اپنے آپ کو عمران خان کا متبادل قرار دے چکے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ میں جیل کے اندر ہوں اور باہر تم میری شکل میں موجود ہو اور تم لوگوں کو جو ہے وہ میری طرح جو ہے وہ اکٹھا کرو اور ان کو موٹیویٹ کرو. تو وہ جب ہم نے دیکھا بھی ہے کہ شیر افضل مروت کے کراؤڈ کو لے کے چلتے ہیں، وہ کراؤڈ پلر ہیں. تو عادل راجہ نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو کہا کہ یہ جو ہے وہ ایجنسیوں کی طرف سے جو پلانٹیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. وہ ایک آدھ فوجی افسران کا نام بھی اس نے لیا عادل راجہ نے. تو بات جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو پاکستان تحریک انصاف کو مجبوراً کل ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی جس میں اسد کیسر صاحب تھے، شاندانہ گلزار اور دیگر پاکستان تحریک انصاف جو مرکزی رہنما تھے وہ موجود تھے، اور اس میں شیر افضل مروت صاحب بھی موجود تھے. تو اس پریس کانفرنس میں پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو آفیشلی یہ کلیریفیکیشن دینی پڑی، وضاحت دینی پڑی، بلکہ عادل راجہ، حیدر مہندی وغیرہ سے اور موہت پیرزادہ وغیرہ سے جو ہے وہ اظہار لا تعلقی کرنا پڑا مجبوراً. لیکن دیکھیں اب ان لوگوں نے ڈیمیج کر دیا. یہ وہ لوگ تھے عادل راجہ وغیرہ جو 9 مئی کا جو سانحہ ہوا تھا، اس 9 مئی کے سانحے میں باقاعدہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے، باقاعدہ فوجی افسران کے گھروں کے ایڈریس ان لوگوں نے بتائے، سوشل میڈیا کے اوپر لائیو ٹرانسمیشنز میراتھنز انہوں نے کی اور اس میں بتاتے رہے تھے کہ یہ فوجی افسر کا گھر ہے، فلاں فوجی افسر کے گھر کا یہ ایڈریس ہے، وہاں پر جاؤ، وہاں پر جاؤ. ISI کے دفاتر کا ایڈریس یہ بتاتے رہے موٹیویٹ. تب تو کسی نے بھی اظہار لا تعلقی نہیں کیا. اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب باہر تھے، جیل میں نہیں تھے، تب بھی عادل راجہ جو ہے وہ کانسپریسی تھیوریز دیتا تھا اور وہ فوج کے خلاف لوگوں کو جو ہے نفرت کا جو ایک کنٹینٹ تھا وہ بیچتا تھا. تب بھی آپ اظہار لا تعلقی نہیں کرتے تھے. اب کرنے کا کیا فائدہ؟ اب تو آپ نے وہ جو ایک ڈفرنس ہے ایک تعلقات میں اور پھر جو ایک ڈیمیج کرنا تھا ان لوگوں نے، آپ کے وہ جو ایک ذہن تھے، لوگوں کی ذہن سازی تھی، وہ تو کر دی اس نے، اور تب تک تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اس کو.
اب یہ کہنا پڑ رہا ہے جی باہر جو بیٹھے ہیں یوٹیوبرز ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، تو اب اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں موہت پیرزادہ نے اس کے اوپر رد عمل دیا، یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس نے کہا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سب کچھ دباؤ میں آپ کے کیا۔ اب ان کا جو فالوور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو باہر بیٹھا ہے اور جو اندر ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، وہ ان کی تھیوری نہیں خرید رہا۔ وہ موہت پیرزادہ نے جو بات کی ہے نا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کر ہمارے خلاف پریس کانفرنس کی ہے اور ہم سے زارعہ تلقی کیا، وہ اس کو خرید رہا ہے، وہ موہت پیرزادہ کی بات پہ عمل کر رہا ہے، وہ موہت پیرزادہ کی بات کو سچ سمجھ رہا ہے۔ تو یہ تو سارا سلسلہ ہے۔ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبین کینی جو کہ عادل راجہ کی اہلیہ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ اتنا ہی ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں سبین کینی نے یہ بتایا تھا، اس نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ عمران خان کی عادل راجہ سے 2 دفعہ فون پر بات ہو چکی ہے۔ اب یہ کہتے کہ ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے، اور اس وقت بھی کہتے تھے کہ عادل راجہ سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ عمران خان کی 2 دفعہ عادل راجہ سے بات ہوئی، عمران خان نے عادل راجہ کو کہا تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اپریشیٹ کیا اور اس کو مشورے دیے، اور اس کو یہ کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے میجر، تم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ وہ ٹویٹ کر کے بتا رہی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان جس بندے کے ساتھ فون پر رابطے میں ہے، اور وہ بندہ فوج میں کو کروا رہا ہے، وہ فوج میں تقسیم کروا رہا ہے، وہ فوج میں جو ہے وہ لڑائیاں کروا رہا ہے، فوج میں اختلافات پیدا کروا رہا ہے، تقسیم پیدا کر رہا ہے، پاکستان میں انارکی کر رہا پیدا کا سبب بن رہا ہے۔ اب ایسے شخص کے ساتھ عمران خان کی 2 فون کالز آنا، اور عمران خان اس بندے کو کہیں تم اپنی جان کی حفاظت کرو، یہاں تک اس لیول تک، تو مجھے بتائیں یہ ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں چیزیں کہ نہیں کرتی؟ یہ پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے یا نہیں، یا پاکستان کے خلاف ہے؟ اب اس کو بھی اب یہ آپ کہتے ہیں آپ کا تعلق نہیں، آپ کا لیڈر ان کو 2 دفعہ فون کر چکا ہے، وہ خود بتا رہے ہیں، وہ ان کے پاس ثبوت موجود ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا پھر پاکستان تحریک انصاف میں جو سب سے زیادہ پریشر بلڈ ہوتا ہے وہ انہی اسٹالورٹس کا ہوتا ہے جن کو انہوں نے پیدا کیا ہے، جن کی ذہن سازی کی ہے، جن کے اندر نفرت کا مادہ پیدا کیا ہے۔ اب علی محمد خان نے کل ایک پروگرام، حبیب اکرم کا غالباً پروگرام تھا، اس میں علی محمد خان نے کہا کہ نہ آصف علی زرداری غدار ہے، نہ نواز شریف غدار ہیں، نہ شہباز شریف غدار ہیں۔ عمران آگے جو بہتری کا رستہ ہے وہ ایسے نکل سکتا ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ مفاہمت کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، ان کے ساتھ مفاہمت سے ہی رستہ نکل۔ ابھی علی محمد خان نے بہت بڑی بات کی، اور اس وقت یہ وقت کی ضرورت رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے۔ پولرائزیشن تو ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں رہی، لیکن اس دفعہ جو حالات ہیں وہ بالکل تھوڑے بہت زیادہ پرتشدد ہیں۔ تو یہ جو بات چیت کا رستہ ہے، یہ ہمیشہ پاکستان کی جو ایک جمہوری حالات ہیں، ایک پاکستان کی پولیٹکس ہے، اس کی ضرورت رہی ہے۔ اور بہت اچھی بات کی، ایسے میں اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ لیکن جب آپ نے اپنے ورکروں کو، اپنے فالوورز کو ایک نفرت کا ایسا بیانیہ بنا کے دیا ہے اور ان کی ایسی ذہن سازی کی ہے، وہ اب آپ کیسے آپ کی بات مان لیں؟ وہی ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے سوشل میڈیا کے اوپر، انہوں نے ڈٹ کر علی محمد خان کی کلاس لی، انہوں نے ڈٹ کر اس کی مخالفت کی، اس نے کہا ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، آپ ایسی صورتحال میں کیسے مفاہمت کی بات کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں بیٹھیں گے ایسی صورتحال میں۔ علی محمد خان کو اگلے دن جو ہے وہ ٹویٹ، ابھی آج کچھ دیر پہلے اس نے ٹویٹ کر کے اپنا وہ بیان واپس لیا، اور اس نے کہا جب تک آپ ہماری 180 سیٹیں نہیں واپس کریں گے، عمران خان کو رہا نہیں کریں گے، تب تک آپ سے بات نہیں ہوگی۔ یہ تو صورتحال ہے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں کی باندھی ہوئی جو گانٹھیں ہوتی ہیں نا، وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ اب ان کو دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں اب، لیکن حالات یہ خود اس نہج پر لے کر گئے ہیں کہ دانتوں سے بھی نہیں کھلیں گی۔ تو باقی یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ دوسری طرف عادل راجہ نے اسحاق ڈار صاحب کی ایک آڈیو لیک کی، وہ کچھ دنوں سے بیانیہ بنا رہے تھے، باقاعدہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے، ذہن سازی کر رہے تھے، مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے عادل راجہ کہ میں کوئی آڈیوز لیک کروں گا، بہت کوئی بم شیل ہوگا، لیکن وہ ایک اسحاق ڈار صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی، وہ بھی اب پتہ نہیں کہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ جو ہے وہ کوئی بیانات جوڑ کے بنائی گئی ہے، انٹرویوز، مجھے تو لگ رہا ہے وہ انٹرویوز جوڑ کے بنائی گئی ہے، فرانسک ہوگا تو پھر پتہ چلے گا۔ بہرحال اگر وہ آڈیو ہے بھی تو وہ اس نے جوڑی ہے موجودہ آرمی چیف سے، کہ موجودہ آرمی چیف سے متعلق اسحاق ڈار باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے چیئرمین سینٹ نہیں بنایا، یہ میرا وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے چیئرمین سینٹ نہیں بنایا، لیکن وہ گلے شکوے کر رہے ہیں۔ تو لیکن اگر وہ ہے بھی تو وہ
جو پریویس آرمی چیف تھے جنرل باجوہ ان سے متعلق کہا جا رہا ہے، کچھ ہلکے یہ بتا رہے ہیں وہ موجودہ آرمی چیف سے متعلق، اس میں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ غیر پارلیمانی ورڈ ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے بہت طوفان آ جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس آڈیو میں۔ تو وہ وہی ہے جو منجن اس نے بیچنا آدھے رہا ہے، ریلیونٹ تو رہنا ہے نا، اپنے آپ کو ریلیونٹ تو رکھنا ہے اس نے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو وہی تھیوریز جو ہے وہ اس کو لے کے ایک تو دیکھیں پاکستان وہی پولرائزیشن اور ذہن سازی جو آپ نے کی، اور وہ مزید آپ اپنے ایکٹ کر کے کرتے ہیں، یا پھر آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج جو ایوان صدر ہے، جو صدر کا عہدہ ہے، وہ ایک آئینی سربراہ ہوتا ہے صدر، وہ اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس نے نیوٹرل رہنا ہوتا ہے، اس نے وزاداری دکھانی ہوتی ہے، اس نے مفاہمت کے راستے نکالنے ہوتے ہیں۔ اب کل جب شہباز شریف صاحب کا حلف ہوا، تو حلف کے بعد جو تقریب ہوتی ہے ایوان صدر میں حلف کی، اس میں جو میزبان ہوتا ہے صدر جو ہے وہ میزبان ہے، تو میزبان نے میزبانی کے جو ہے وہ سارے فرائض جو ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اب تک ایسے ہی ہوتا آیا ہے پاکستان۔ جب بھی ایوان صدر میں کیسی تقریب ہوئی ہے، جو بھی چاہے وہ کوئی قائم مقام صدر ہے، چاہے وہ جو صدر ہیں، تو وہ یہ فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ حلف کے بعد جو صدر ہوتا ہے، میزبان ہوتا ہے، اس نے جو مہمان ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی شخص ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ کابینہ ہے، یا کوئی ایک وزیر ہے حلف اٹھانے آیا ہے، تو وہ ان کو لے کے جو ہے وہ ان کی میزبانی کرتے ہیں، ان کو کمرہ ضیافت تک لے کے جاتے ہیں، اور کمرہ ضیافت میں باقی دیگر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، جو مہمان آئے ہوتے ہیں اس میں، وہ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں پر کھانے کا جو ہے وہ ایک آغاز وہاں سے ان کے آنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ آرمی چیف دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ اب عارف علوی صاحب مہمان کو کمرہ ضیافت تک لے کر نہیں آئے، شہباز شریف صاحب تھے ڈیفینیٹلی، وہ پتہ نہیں وہ انہوں نے حلف کیسے لے لیا، یہ ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔